تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان میں اس لیے نمازی۔ مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتہ تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب لم یزل میری زبان پہ حق و صدق کو نازل فرما کر ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا موضوع انشاءاللہ جس کے اوپر چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، موضوع تو قدر مشکل ہے لیکن اس کو بھی بیان کرنا بہت لازم ہے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ جو لوگ حرام کی کمائی کھاتے ہیں، سود کی صورت میں، ٹیکس کی صورت میں، اور لوگوں پر ظلم کر کے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کتنی سختی کے ساتھ حدیثیں بیان فرمائی ہیں۔ بعض اوقات ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں لوگ توجہ ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس چھوٹا موٹا گناہ ہے، کچھ لوگ کر رہے ہیں تو بس خیریت ہے، حالانکہ وہ انتہائی سخت ظلم اور سخت گناہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر ان کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ سود کھایا کرتے تھے، اور تقریباً اللہ تعالیٰ نے بعض مقام پر پورے رکوع بیان فرمائے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو اصل میں ایسا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو عرب کے اندر جو تھا وہ سود لوگ پانی کی طرح پیتے تھے، ہر بات پر سود، ہر بات پر سود۔ آپ اندازہ کریں، آپ حیران ہو گئے کہ جب کفار مکہ بدر میں آ رہے تھے نا لڑنے کے لیے مسلمانوں سے، تو ابو لہب نہیں آ رہا تھا لڑنے کے لیے۔ ابو لہب نے کہا ابو جہل سے کہ میں کوئی نہیں جانا، تو ابو جہل نے کہا کہ اگر تو نہیں جانا نا تو پھر کوئی بندہ بھیج دے، اپنی طرفوں کوئی بندہ بھیج دے، اس واسطے جانا تو ہے، اگر تو نہیں جانا تو پھر کوئی بندہ بھیج دے۔ آپ اندازہ کریں کہ ابو لہب نے اس بندے کو بھیجا کہ جس بندے سے ابو لہب نے سود لینا تھا، سودی پیسے لینے تھے۔ ابو لہب نے اس بندے سے کہا بھی تو چونکہ میرے سود دے پیسے دینے نے تو لہٰذا تو میری جگہ تے تو جا جنگ بدر دے اندر۔ یعنی اس قدر تھا یہ صورتحال، سود کی اس قدر تھی، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو چچا تھے نا، سگے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ کے سب کو پتہ چل گیا بھی یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے نا سود کی رقم لینی تھی کسی سے، اور سود کے پیسے بھی کروڑوں میں تھے، لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں پیسے تھے، انہوں نے سود کے پیسے لینے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا اگر مسلمان ہو گئے ہو تو پھر یہ سود والا سسٹم نہیں چلے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی سود کیسی چیز ہے، لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سگے چچا کو فرمایا کہ سود کو چھوڑ دو، اگر تم مسلمان ہو۔ پھر کروڑوں کی رقم حضرت عباس نے چھوڑ دی تھی، اس لیے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، اور پھر یہ سارے معاملات۔ تو جو بندہ مسلمان ہے، سود کھانا تو کوئی روا ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ لیکن دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں باقاعدہ سود کے بل پاس ہوئے ہیں کہ سود کو جائز قرار دیا جائے، سود کی اجازت دی جائے، اور پھر ہوا یہ کہ آج ہمارا پورا پاکستان بدقسمتی کے ساتھ سود کے نظام پہ چل رہا ہے۔ ہر بندہ سودی نظام میں، ہر بندہ سودی نظام میں، ہر بندہ سودی نظام میں۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگ بینکوں سے قرضے اٹھا کے اپنے کاروبار چمکا رہے ہیں، اور جو بینک کے اندر جو پیسہ ہوتا ہے وہ سود کا پیسہ ہوتا ہے۔ بینک والے پیسہ اپنے پاس رکھتے ہیں لوگوں سے لے کے، اور اس کے اوپر وہ پیسے بڑھا کے دیتے ہیں، لاکھ کے پیچھے 5,000 روپے۔ اب جو لوگ بینک سے قرضہ اٹھاتے ہیں تو وہ تو سودی پیسہ ہے، تو بینک سے سود آ رہا ہے، لوگ کاروبار میں سود چلا رہے ہیں، اور جو لوگ ان کی دکانوں سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں وہ سودی پیسوں کی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا میری امت پر کہ ہر بندہ سود کھائے گا، ہر بندہ سود کھائے گا۔ او کما قال علیہ السلام، کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر بندہ ہی سود کھائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر ہر بندہ سود نہیں کھائے گا نا تو کم از کم سود کا دھواں،
سود کی غبار اس بندے کے پاس لازمی پہنچے گی۔ ہماری جتنی ملازمتیں ہیں آپ دیکھیں پولیس میں ہیں اور جتنی بھی ملازمتیں ہیں، پہلے تو رشوت دینی پڑتی ہے سود کی صورت میں، اس کے بعد جا کے بندے کو نوکری ملتی ہے، اور بینک کے اندر تو سارا نظام ہی سودی ہے۔ تو آج پورا ملک پاکستان سود کے داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ چند ایک حدیثیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کے سناؤں گا۔ حضرت سیدنا جابر سے مروی آپ فرماتے ہیں قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سواء، رواہ مسلم او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر سے مروی ہے، حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے کس کے اوپر؟ سود کھانے والے کے اوپر، سود کھلانے والے کے اوپر، اور سود کا جو سود کی جو رقم ہے اس کو جو بندہ لکھ رہا ہے بیٹھ کے، جو معاہدہ ہو رہا ہے۔ جس طرح ہمارا جو پاکستان ہے جب یہ کسی ملک سے قرضہ لیتا ہے تو وہ سودی قرضہ ہوتا ہے، سودی قرضہ۔ اب کچھ لوگ اس بیٹھ کے معاہدے کو لکھتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، جو بندہ کھلاتا ہے، جو بندہ لکھتا ہے اور جو بندہ گواہ بنتا ہے، ان سب کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بھی کوئی چیز آپس میں لین دین کرو، اگر وہ چیز ایک جیسی ہے تو برابر برابر لین دین کرنا ہے، اتار چڑھاؤ کے ساتھ نہیں۔ اب دیکھیں حضور علیہ السلام نے اصول بیان فرمائے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم الذهب بالذهب، اگر تم سونا دے کے سونا خرید رہے ہو تو یہ برابر برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندے کے پاس آدھا تولہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک تولے کے مقابلے میں سونا دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پرانا سیٹ پڑا ہوا ہے کافی دیر کا، اب ایک بندہ سنیارے کے پاس گیا، اس نے کہا ابھی یہ آدھا تو ایک تولہ میرے پاس سونا ہے، یہ تم رکھ لو اور مجھے آدھا تولہ سونا بنا دو نیا والا۔ تو یہ جائز نہیں ہے، برابر برابر مزدوری اس کو دے دے، لیکن سونے کا ریٹ جو ہے وہ برابر برابر ہونا چاہیے۔ الذهب بالذهب، یہ نبی علیہ السلام نے اصول بیان فرمایا۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا والفضة بالفضة، چاندی بھی ایسے ہے۔ اگر کچھ لوگ چاندی لین دین کر رہے ہیں، ایک بندہ دے رہا ہے دوسرا بندہ لے رہا ہے اور دونوں کے پاس چاندی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زیادتی کے ساتھ نہیں بلکہ برابر برابر چاندی چلے گی، زیادتی نہیں، زیادتی سود ہوگی۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ جو ہو، چاہے وہ کڑک ہو، چاہے وہ نمک ہو، اگر لوگ آپس میں لین دین کر رہے ہیں تو برابری کے ساتھ، سود کے ساتھ نہیں، برابری کے ساتھ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا آکل الربا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا میری امت کے اوپر، فرمایا کہ لا یبقى احد الا آکل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره ويروى من غباره او كما قال علیہ السلام۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سنائی، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر بندہ سود کھائے گا، ہر بندہ سود کھائے گا۔ فرمایا کہ جو بندہ سود نہیں کھائے گا من بخاری او من غباری او کما قال علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ سود نہیں کھائے گا تو کم از کم سود کا جو گرد ہے اس کے پاس لازمی پہنچے گا، یعنی سودی نظام کے ساتھ وہ لازمی اٹیچ ہوگا۔ اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، ہمارا پورا ملک پاکستان سود کے نظام پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ سے مروی ہے، یہ غسیل الملائکہ صحابی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ بڑی سخت حدیث پاک ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ درہم ربن یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زینۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ایک درہم سود کا کھا رہا ہے، وہو یعلم، اور وہ جانتا ہے کہ یہ سودی پیسہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اشد من 36 زینۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ سود کا 1 روپیہ کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے۔ اگر آج ہمارے ہاں کوئی بندہ زنا کر لینا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تو پتہ ہے لوگ اس کے پیچھے کیسے پڑتے ہیں، اور جو بندہ بیٹھ کے سود کھا رہا ہے لوگ اسے پوچھتے نہیں ہیں، بلکہ لوگ جا کے اس کی عزت کرتے ہیں، جا کے سلام ملاتے ہیں۔ وہ جی سیٹھ صاحب کی بڑی کوٹھی ہے، یہ پتہ کوئی نہیں کہ سیٹھ صاحب نے سودی پیسے کے ساتھ یہ ساری کوٹھی کھڑی کی ہوئی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک پیسہ
ہمارے ہاں تو حساب ہی کوئی نہیں ہے سود کے نظام کا، ہمارے ہاں تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے ایک پیسہ، صرف 1 روپیہ سود کا کھایا، اشد من 36 زینہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے 1 روپیہ سود کا کھانا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس بندے نے 1 لقمہ حرام کا کھایا اس کی 40 دن کی نماز گئی، 40 دن کی نماز۔ آج اب دیکھ لیں مسلمانوں کی کیا صورت حال ہے، ہر سال عمرے پہ حج پہ لاکھوں مسلمان جا رہے ہیں، لاکھوں مسلمان رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، امام صاحب بیچارے ہر نماز کے بعد دعا، ہر نماز کے بعد دعا، ہر نماز کے بعد دعا، لیکن کوئی دعا قبول ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی کوئی دعا قبول، اس لیے کہ ہمارا نظام ہی ایسے ہے۔ رسول پاک علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، ایک بندہ ایسے ہاتھ لمبے کر کے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ ایسا کر دے، ویسا کر دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس بندے کی دعا قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا ہے، پینا حرام کا ہے، اس نے جو کپڑے پہنے وہ بھی حرام کے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ تو آج مسلمان ذلت کا شکار اس لیے ہے کہ آج جس طرح یہودی پوری دنیا میں سود چلا رہا ہے، آج مسلمان بھی سود کے اوپر ملک چلا رہے ہیں، اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ پھر فکر ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے 1 پیسہ سود کا کھایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وقال من نبت لحمه من السحت فالنار اولا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ، جس بندے کا جسم سود کے اوپر چڑھ رہا ہے، جس بندے کا جسم سود کے اوپر بڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جسم جہنم کے زیادہ لائق ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جسم کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اب یہ جو حدیث پاک ہے نا، ایک مسلمان کے لیے انتہائی سخت حدیث پاک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، 70 گناہ ہیں سود کے۔ ایسرھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے تھوڑا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه او كما قال علیہ السلام، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، 70 گناہ۔ اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سود کا سب سے چھوٹا گناہ انسان جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اگر سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، پھر سب سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ اللہ، میں جب یہ حدیث پاک پڑھتا ہوں نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میری جو کیفیت ہے اپنی، میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ ہم لوگ کیسے زندہ رہ رہے ہیں، ہم لوگ کچھ جینے کے قابل بھی ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا سارا نظام ٹوٹل سود کے اوپر چل رہا ہے، اور ہمارے چہرے پر کبھی بل بھی نہیں پڑا، ہمیں صرف اپنے بچوں کی پرواہ ہے، صرف اپنے گھر کی پرواہ ہے، صرف اپنی تنخواہ کی پرواہ ہے، باقی ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری اولاد کس راہ پہ چل رہی ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک مسلمان، آج یہ جتنے بھی حکمران جب سے یہ سودی نظام چلا، ان سب کو بٹھاؤ سامنے اور یہ حدیث پاک ان کو پڑھ کے سناؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسرھا، ان 70 گناہوں میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے ان ينكح الرجل امه، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اگر آپ کسی سود کھانے والوں کو بولیں نا کہ ابھی تو اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، دیکھنا پھر اس کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ آپ کو گولی مار دے گا، معاذ اللہ، آپ کے گلے پڑ جائے گا، حدیث پاک ہے۔ تو ایک مسلمان آج کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے حضرت صاحب؟ ہمارے ملک کے قرضے ختم نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم قرضوں سے زیادہ تو ہم سود پیش کر رہے ہیں، چین سے اٹھا کے سعودی کو دے رہے ہیں، سعودی سے اٹھا کے امریکہ کو دے رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کے اس کو دے رہے ہیں، وہاں سے اٹھا کے یہ سارے ہم سود بھر رہے ہیں، مسلمان ہو کے سود بھر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاکستان کا ہر بچہ 22-23 لاکھ کا مقروض ہے۔ کیا جرم ہے بچے کا؟ کیا جرم ہے ہمارا؟ کیا جرم ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ خاموش ہیں، ہم لوگ غریب ہیں، ہمارے جناب بڑے لوگوں کی عیاشیاں نہیں ختم ہوتی، قرضے لیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، غریب انسان بیچارہ تباہ ہوا جا رہا ہے، اور قرضے پھر سود کے اوپر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں حدیث پاک پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ الربا 70 حوبا او 70 جزءا ایسرھا ان ينكح الرجل امه، نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں، 70 گناہ، سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔
حضرت ابن مسعود سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تصير الى كل او كما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ بھی سود کھاتا ہے جب مرے گا تو مقروض ہو کے مرے گا. بظاہر تو بڑا پیسہ آ رہا ہے، بظاہر بہت پیسہ ہے. اب ایک بندے نے بینک کے اندر 1 کروڑ روپے رکھوا دیے، اب ہر مہینے جو ہے وہ کروڑ کے پیچھے 1 لاکھ روپے فری میں آ رہا ہے. بظاہر تو بڑے پیسے آ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مرے گا تو کمی ہو کے مرے گا، جب مرے گا تو مقروض ہو کے مرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ جو بندہ سودی نظام چلاتا ہے نا، سودی، اس کی زندگی ہمیشہ پریشان ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سود کو اکٹھا کرنے کے چکر میں پیسہ چلاتا ہے اور لوگوں میں سود بانٹتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مرے گا تو کمی ہو کے مرے گا. آگے رسول پاک علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، آپ فرماتے اتیت لیلۃ اسری ابی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارج بطونہم. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں معراج کی رات گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ بہت بڑے بڑے تھے، بڑے بڑے ان کے پیٹ تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے پیٹوں کے اندر سانپ چل رہے تھے. بڑے بڑے پیٹ تھے اور سانپ نظر آ رہے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا فقلت من هؤلاء یا جبریل. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل یہ کون ہے جن کے اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور پیٹوں کے اندر سانپ پھر رہے ہیں؟ تو جبریل امین نے کیا کہا؟ قال هؤلاء آکلۃ الربا. جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. حدیث پاک کے بڑھ کے میں کوئی تصریح نہیں کر سکتا. جس بندے کو اتنی آسان حدیث پاک میں سمجھ نہیں آ سکتی، اس بندے کو پھر دنیا کی کوئی چیز سمجھ نہیں آ سکتی ہے. حضرت علی سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لانا اکل الربا وموکلہ وکاتبہ ومانع الصدقۃ وکان ینہی عن النوح. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود کی چیزیں لکھتا ہے، سود کے گواہ بنتے ہیں، اور جو بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نبی علیہ السلام نے ان سب پر لعنت فرمائی ہے. بظاہر طور پہ آپ کو بڑے حاجی نظر آئیں گے، سمجھ رہے ہیں نا، بڑی بڑی داڑھی بھی ہوگی، اور جب گھوڑوں میں پانی ختم ہو گیا، جب گناہ کمانے کے قابل نہیں ہوتے نا، پھر آ جاتے ہیں مسجد کی پہلی صف میں. ہاتھ تسبیح میں ہوتی، تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، چٹی داڑھی ہوتی ہے، سر پہ پگڑی ہوتی ہے، پہلی صف میں. امام صاحب سے بھی پہلے آنا مسجد میں. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہی ہے. پھر آئے ہیں تسبیح اٹھا کے مسجد میں، پوری زندگی حرام حلال اکٹھا کیا، پوری زندگی اپنے بچے کو حرام کا کاروبار کر کے دیا، اپنی ساری زندگی حرام کی کمائی، کوٹھی حرام کی بنائی، حج پہ جا رہے تو حرام کے پیسے کے ساتھ، عمرے پہ جا رہے تو حرام کے پیسے کے ساتھ، اور جب زندگی گزر گئی پھر آ گئے مسجد میں جنت پکی کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ توبہ کے دروازے پھر بھی کھول کے رکھتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، سمجھ رہے ہیں نا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اپنے مرنے سے چند گھڑیاں بھی پہلے توبہ کر لے گا نا، سچی توبہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا. یہ تھوڑا احسان ہے یار اللہ تعالیٰ. اللہ اللہ. حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیا کریمہ نازل ہوئی نا سود والی، تو چونکہ آیا کریمہ تھی، اس میں نا تفصیل نہیں تھی، تو جناب عمر بن خطاب عرض کرتے ہیں کہ اب یہ آیا کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام کی آخری ایام چل رہے تھے، یہ آخری آیا کریمہ تھی. تو جناب عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا، حضور نے تفسیر کوئی نہیں فرمائی کہ سود میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں. تو جناب عمر بن خطاب نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، ایک تو سود تو چھوڑنا ہے. آگے عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اندر سود کا شک ہے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، سود کے شک والی چیز کو چھوڑ دیا جائے. آج ہماری کمیٹیاں سود کے نظام پہ ساری، آج ہم جو اس کے ہٹ کے او جی میں نے بنگلہ بنانا ہے، گھر بنانا ہے، پلاٹ خریدنا ہے، او جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ بینک سے قرضہ اٹھا لیں، بعد میں سود پے کر دیجئے گا. اندازہ کریں کیسی بات ہے. اور قبیلہ بنو ثقیف والے تھے، یہ نا نئے مسلمان ہوئے، تو انہوں نے نا کسی سے سود کے پیسے لینے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کیس آیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ اسی نا کسی کو پیسے لڑنے سود دے، اے رسول رخصت عطا فرماؤ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ مسلمان ہو پھر بھی سود لے. اچھا ان کے دل میں نا یہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود نہیں لینا بھائی، جتنی مرضی رقم ہے سود نہیں لینا، لیکن ان کے دل میں نا بھی بات یہ بیٹھ نہیں رہی تھی. وہ پریشان تھے کہ یار 8.5 سود کی رقم مر جانی ہے، اسی تے کنگال ہو جانا ہے. جب ان کے دل میں یہ بات وسوسہ پیدا ہوا نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو اگر تمہارے پاس ایمان ہے پھر سود کو چھوڑ دو،
اگر ایمان ہے تو پھر سود کو چھوڑ دو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے وہ سود کھا رہا ہے، اور جس بندے کے پاس ایمان ہے وہ اس کو بھی سود نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت انس سے مروی ہے، آپ فرماتے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا اقرض الرجل الرجل فلا یاخذ ہدیۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنا قرضہ واپس کرے، کسی بندے کو واپس کرے اور ساتھ میں کوئی ہدیہ بھی پیش کر دے کہ جناب 1000 روپے میں تمہیں نا بطور میں احسان دے، تو اسی بڑی شفقت کی تھی ہے، 1000 روپے تجھے اتنے رکھ لو، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ وہ اوپر والا 1000 روپے قبول نہ کرے، اس لیے کہ وہ رشوت کی صورت میں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ اندازہ کریں کہ یار کیسا محتاط اسلام ہے، کتنی محتاط چیزیں ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چاچا حضرت عباس، انہوں نے سود کے پیسے لینے تھے، 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں سود کے پیسے لینے نے، میری تو کروڑوں کی رقم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا اگر سود کے پیسے لینے نے پھر اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں، اگر اسلام لے کے آ گیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا پھر تو سود کے پیسے چھڑنے پینے نے۔ حضرت صاحب کلیئر کٹ فیصلہ ہے۔ ہمارے تو پاکستان کا بجٹ بھی اس انداز میں پیش ہوتا ہے کہ مڈل جیسے بندے کو تو سمجھ کوئی نہیں ابھی کیا پیش کر رہے ہیں، باہر سے قرضے اٹھا کے پاکستان میں سینما چلا رہے ہیں، پاکستان کے بجٹ سے سینما کا بجٹ پیش ہو رہا ہے، پاکستان میں سینما پاکستان کے بجٹ سے چل رہے ہیں اور مسجدوں کے بل آ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس قوم میں زنا اور سود بڑھ جائے نا اللہ تعالیٰ سے ملک کو برباد کر دیتا ہے۔ یہ جو سیلاب کی صورت ہے نا، سیلاب کی صورت ہے، یہ کوئی اہم کوئی نہیں آ رہی، یہ ساری ہماری کرتوت ہے، یہ سب اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے ہیں۔ دل کے ببولے جل اٹھے سینے کی آگ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہم نے جو ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا نا، آج وہ پورا ملک سود کے نظام پہ چل رہا ہے۔ حضرت صاحب آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ یار یہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی درجنوں حدیثیں ہیں، رسول پاک علیہ السلام نے پہلے لعنت فرمائی ہے اور بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے سود کھایا، لعنت پہلے کی ہے نبی علیہ السلام نے، اور سود کھانے والے کے بعد میں نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا۔ قرآن مجید کا ایک آخری رکوع ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں ترجمہ کر کے، انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ویسے تو پورا ایک رکوع بیان فرمایا ہے سود کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندے سود کھاتے ہیں ان کی حالت ایسے ہوتی ہے کہ جیسے کسی بندے کو کسی جن نے حملہ کر دیا ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جن کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے اس بندے کی کیا صورتحال ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ہاتھ بھی الٹے ہوتے ہیں، اس کے پاؤں بھی الٹے ہوتے ہیں، آنکھیں اس کی الٹی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ سود کھاتا ہے اس بندے کی حالت میں ہوگا کہ جس بندے کے اوپر جن نے حملہ کر دیا ہو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ میدان معاشر میں آئے گا سود کھانے والا، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی اگرچہ کافر بھی ہوں گے نا، کافر وہ بھی چل کے آئیں گے میدان معاشر میں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سود کھانے والا ہے وہ اپنے قدموں پہ چل کے نہیں آئے گا، اپنے پیٹ کے بل گھسیٹ کے آئے گا وہ، اور ہر بندہ جانے گا کہ یہ بندہ سودی ہے۔ اور میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ہر بندے کو کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے گا، اگرچہ وہ کافر بھی ہوگا نا، اللہ اس کو بھی ہمت دے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ سود کھانے والا ہوگا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، میدان معاشر میں نیچے پڑا ہوگا۔ اور یہ جو ہمارے ہاں نا قبرستان میں سسٹم ہے کہ جب کسی مردے کو دفناتے ہیں تو اس کا نا منہ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے نا، سود ادھر سے لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے آتے ہیں، جب قبر کو بند کرتے ہیں اس کا جو منہ ہے وہ کعبے کی طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ کوئی سود ایسی اہمی چیز نہیں ہے، سود کے اندر بہت بڑی ذلت کی۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے جناب، اس کو لاکھوں روپے سود کے آ رہے ہیں، نہ وہ محنت کر رہا ہے، نہ وہ پیسہ کما رہا ہے، نہ وہ جسمی طور پر محنت کر رہا ہے، نہ اس کے بچے محنت کر رہے ہیں، یہ لاکھ روپے خواہ مخواہ کے بیٹھ کے لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ظلم کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں باقاعدہ بڑے بڑے ایڈوکیٹ تھے جنہوں نے دلائل دیے کہ جناب سود کو حلال کرو، سود تو ریڑھ کی ہڈی ہے، سود کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا خبیث کے بچوں تم عیاشی چھوڑ دو، ملک ویسے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی اے سی کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے حکمران ہیں نا، بڑے بڑے وزیر مشیر، ایک وزیر کو میں نے دیکھا عمرے پہ جا رہے ہیں اور ساتھ میں کوئی 20 بندوں کا جہاز بھر کے جا رہے ہیں، اور کسی اینکر نے سوال پوچھا بھئی یہ تو آپ تو چلو عمرے پہ جا رہے ہیں، تو یہ آپ 20 بندے کس کے لیے لے کے جا رہے ہیں، پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی قومی خزانے سے
پاکستان کے پیسے سے. اب بندہ پوچھے بھی پاکستان کا پیسہ ہے, تیرے پیو کا پیسہ تھوڑی ہے. اے جناب تو 20 بندے نال کھچ کے لے کے جا رہے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. کیسے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں مروی ہے کہ آپ کے بیٹے کو نا کسی نے قرض دیا, ابو موسیٰ اشعری نے, بصرے کے حاکم تھے, تو انہوں نے نا قرض دے دیا حضرت عمر بن خطاب کے 2 بیٹوں کو, حضرت عبداللہ کو, حضرت عبید اللہ کو. انہوں نے اس قرض سے تجارت کی, ان کو بہت سارا نفع حاصل ہوا. ان کے ساتھ اور بھی بندے تھے جہاد کرنے والے نا, غازی تھے. جب یہ واپس آئے نا عمر بن خطاب کے پاس, آ کے نا وہ پیسے واپس کر دیے جو ابو موسیٰ اشعری نے دیے تھے تجارت کرنے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا پیسے کتوں آئے نے؟ انہوں نے عرض کی کہ ابو جان یہ نا ابو موسیٰ اشعری نے دیے تھے ہمیں تجارت کرنے کے لیے, تو ہم نے تجارت کی ہے تو ہمیں نفع ہوا ہے, وہ نفع ہم نے رکھ لیا ہے اور یہ باقی پیسے آپ کو دے رہے ہیں بیت المال کے لیے. عمر بن خطاب نے کہا کہ کیا ابو موسیٰ اشعری نے سارے بندے کو پیسے دیے تھے تجارت کرنے کے لیے؟ آپ کے ساتھ جو غازی تھے جہاد کرنے والے, کیا ابو موسیٰ اشعری نے ہر بندے کو پیسے دیے تھے تجارت کے لیے کہ صرف تم دونوں کے دیے تھے؟ انہوں نے کہا ابو جان صرف ہم دونوں کو دیے تھے. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ جڑا تسی نفع کمایا وہ بھی تے اصل پیسے سارا کچھ بیت المال میں جمع کراؤ. حضرت صاحب جب حکمران ایسے ہو نا, حکمران حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس خوشبو آئی نا, خوشبو, آپ نے ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیا, کپڑا رکھ لیا ناک کے اوپر. تو کسی بندے نے پوچھا کہ جناب کم از کم خوشبو خود بخود آ رہی ہے, اے تو سونگ لو. آپ نے فرمایا کہ میرا حق ہی کوئی نہیں بندہ, میں کیویں سونگا, یہ بیت المال کا مال ہے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھ کے آپ وہ لکھ رہے تھے, کوئی کام شام کر رہے تھے, اور گھر کے اندر نا دیا جلا ہوا تھا, دیا. ایک بندہ آ گیا ملنے کے لیے, اس بندے نے کہا جی آپ سے ملاقات کر دیں. اب فرمایا ٹھہر سے 2 منٹ, میں ذرا کام لکھ رہا ہوں. حکومت کا کام تھا, کوئی سرکاری کام تھا, آپ اس کو بیٹھ کے لکھ رہے تھے. جب آپ نے وہ کام ختم کیا نا, وہ دیا آپ نے بجھا دیا, پھونک مار کے دیا بجھا دیا. آپ نے فرمایا ہاں بھائی ہن گل کر. اس نے کہا حضور دیا تو کم از کم چلن دیں دے, ہن اسی گل اندھیرے وچ کریے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ اوے تو نے بات کرنی ہے اپنی ذاتی, اور یہ دیا تھا بیت المال کا. جب کام ہمارا ذاتی ہو تو بیت المال کی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے ہم. آپ نے دیے کو بجھا دیا تھا. حضرت صاحب آج کا حکمران کیوں پاکستان کے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہا ہے؟ آج کا وزیر کیوں پاکستان کے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہا ہے؟ آپ کو کوئی نہیں پتا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بیت المقدس فتح ہوا تھا, عمر بن خطاب نے کتنے 100 کلومیٹر سفر کرنا تھا. آپ نے صرف ایک غلام, ایک اونٹ, اور وہ بھی اپنا ذاتی لے کے آپ گئے تھے بیت المقدس کو چھڑوانے کے لیے. آج جناب ہمارے وزیر صاحب کی تنخواہ بھی لاکھوں سے اوپر ہے, ان کے ویزے بھی فری ہیں, ان کے پیٹرول بھی فری ہیں, ان کے بنگلے بھی فری ہیں, ان کے گارڈ بھی فری ہیں. کمال کی بات ہوگی بھی, یہ سارا غریبوں کا خون ہے. یہ جو لوگ بیٹھ کے چوس رہے ہیں نا, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, میں حدیث پاک کو پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں, وقت ختم ہو چکا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الربا 70 حوبا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کے 70 گناہ ہیں, 70 گناہ. اس حدیث پاک کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا, میں پھر پڑھ کے سنا رہا ہوں, الربا 70 جزءا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہے, 70 گناہ. ایسرھا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے, این کی ہر راجل امہ ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. اللہ اللہ. کم از کم اب تو مولوی کا حق بنتا ہے نا حکومت کے خلاف بات کرنے کے لیے, کیونکہ ہمارا ملک جو سود کے اوپر چل رہا ہے. اگر مولوی صاحب بات نہیں کریں گے پھر دور فٹے مولوی صاحب کا منہ. سمجھ رہے ہیں نا. میں آپ سے ہمارے میرے نمازی ہیں, یہ جو ہمارے یہاں محفلیں ہوتی ہیں نا, محفلیں, اور ہماری محفلوں پہ جو آتے ہیں نا خطیب صاحب, خطیب صاحب وہ 1400 سال نہیں بلکہ 3400 سال پہلے والے قصے. وہ ڈورے والا, حضورے والا, 1.5 گھنٹہ برباد کر دیا خطیب صاحب نے تقریر کی محفل پہ, خطیب صاحب نے, اور 1.5 گھنٹہ برباد کر دیا. مجھے غصہ اس بات کا آتا ہے کہ وہ خدا کے بندے, اللہ تعالیٰ نے تجھے ممبر عطا کیا ہے, کم از کم پاکستان کے حالات پہ تو بات کر. پاکستان میں جناب انگریز, آپ اندازہ کریں, انگریز کا بیان آیا, میں وہ پڑھ رہا تھا, اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکی تھی. انگریز نے کہا کہ یہ 15 20 25 سال ہے پاکستان میں مسجدیں بھی بند, مدرسے بھی بند. انگریز تو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے, آج کے مسلمان ایمانداری کے ساتھ کام کیوں نہیں کر رہا؟ مولوی صاحب جناب 1.5 گھنٹہ بیان کیا, 1.5 گھنٹہ بیان کیا, اور بھی کیا 1.5 گھنٹہ بیان کیا, ایک بھی حدیث پاک نہیں پڑھی. اور جناب وہی کسے کہانیاں, وہی کسے کہانیاں, فلاں ایسا تو فلاں ایسا. اور خدا کے بندے مرد دور حاضر کے اوپر بات کر. اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے ممبر عطا کیا تو دور حاضر کے اوپر بات کر.
اقبال نے کہا تھا کہ تو نے پوچھی امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اقبال نے کہ تیرا امام وہی ہے جڑا تیرے دسے کہ ساڑھے ملک کی ہو رہا۔ حضرت بزرگ غفاری، ایک آپ نے شہر فتح کیا، آپ بیٹھ کے رو رہے تھے، صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے، آپ بیٹھ کے رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ حضور شہر فتح ہویا، اسی دشمن کو شکست دے دیتی، تو انہوں خوشی منانی چاہیے، تو اسی بیٹھ کے رو رہے ہو۔ آپ نے فرمایا خدا کے بندو، ہم نے شہر فتح تو کر لیا ہے، لیکن جب اس شہر کے اندر یہ قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی، اللہ تعالیٰ یہ شہر پھر چھین لے گا۔ میں اس وجہ سے بیٹھ کے رو رہا ہوں۔ آج آپ کا آدھا پاکستان انگریز کے پاس گروی رکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کی موٹر وے سی پیک تو ویسے ہے ہی چائنا کی، وہ معاہدے کے مطابق چل رہی ہے۔ آپ کا مینار پاکستان، بادشاہ مسجد، موٹر وے، یہ سارے ادھر پیچھے گروی رکھے ہوئے ہیں، صرف بٹن دبانے کی دیر ہے، صرف بٹن دبانے کی دیر۔ ملک پاکستان گیا ہاتھوں سے۔ ہمارے حکمران تو ویسے وہ لندن میں بیٹھے ہیں نا سارے، ان کی تو سیٹ اپ بھی باہر ہے۔ ان دلس کے اندر، آخری بات پیش کر رہا ہوں پھر اجازت، ان دلس کے اندر جس کا ابھی نام اسپین ہے، اس کے اندر مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے، 800 سال حکومت، مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی ہے۔ وہاں پہ جو مسجد بنی نا، مسجد قرطبہ، آپ نیٹ پہ سرچ کیجئے گا مسجد قرطبہ کے حوالے سے، پتہ نہیں کتنے 1400 ستون ہے اس مسجد کے، پتہ نہیں کتنے ایکڑوں میں مسجد بنی ہے، اور اتنی مہنگی مسجد بنی ہے کہ جناب حد ہی نہیں ہے، خرچہ اتنا کہ حد ہی نہیں ہے۔ اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ انگریز، عیسائی ایسا ایسا گھستے آئے، ایسا ایسا گھستے آئے، مسلمانوں میں گھستے آئے، گھستے آئے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں ہے نا، اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں، جی اقلیتوں کو حقوق دیے جائیں، کیا مطلب ہے؟ وہ بھی عیسائی بھی آئیں، آ کے الیکشن لڑیں، ملک پاکستان پہ راج کریں۔ میں نے کہا واہ سبحان اللہ، انگریز ایسا ایسا آ رہا ہے، ایسا ایسا۔ تو ان دلس کے اندر 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی۔ جب انگریز نے ان کو قرضہ دے دے کے جکڑ لیا نا، پھر انگریز نے قبضہ کر لیا، چلو دوڑو سارے مسلمان دوڑو۔ مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت گئی، آج وہاں پہ انگریز کا قبضہ ہے۔ آپ کے پاکستان کے ساتھ یہی حالت ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حالت آپ کے پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ کشمیر کے اندر ہو چکی، عراق کے اندر ہو چکی، شام کے اندر ہو چکی، چیچے کے اندر ہو چکی، بوسنیہ کے اندر ہو چکی، افغانستان میں تو گزر چکا۔ اب پاکستان کے اوپر نظر ہے ہر بندے کی، ہر دشمن ملک کی پاکستان کے اوپر نظر ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امریکہ ہمارا خیر کا ہے؟ ان کا بس نہیں چلتا، نہیں تو 10 منٹ تھوڑے ملک پاکستان وڑ کے رکھ دیں۔ یہ ہندوستان مجبور ہے، ایٹمی ملک ہے، ایٹمی ملک ہندوستان کے ہاتھ بننے نے، نہیں تو 5 منٹوں کے اندر تھوڑا ملک برباد کر کے رکھ دے۔ اور ہمارے حکمران بیٹھے ان کی جھولی کے اندر، ان سے سود لے کے ملک پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں۔ وہ خبیثوں، اپنی عیاشی بند کرو اور ملک پاکستان کے سودی نظام کو خراب کرو، ختم کرو سودی نظام کو، تاکہ غریب انسان کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ اس واسطے خدا دے بندے ہو، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، تھوڑے کو ٹائم ہے، بیدار ہو جاؤ، ہن بھی کھڑے ہو جاؤ ملک پاکستان کی حفاظت کے واسطے۔ ہن بھی پہچانو کہ کیڑا بندہ ساڈے نال دھوکا کر رہا ہے تے کیڑا بندہ ساڈے نال وفا کر رہا ہے۔ ہن بھی پہچان لو، مگر نہ 15-20 سال تو بعد یہ تہاڈی کوئی شے نہیں لبنی۔ ایتھے پاکستان جڑے حال ہون گے، پھر کشمیر والے حال ہون گے۔ ساڈے پاکستان دا جڑا ایم پی ہے، اور جنرل حمید گل نے گل کیتی سی، انہیں کہ ساڈے پاکستان دا ایم پی اے بھی نا امریکہ دی مرضی تو بغیر نہیں لگ سکتا، سمجھ سکتے ہو؟ یعنی اگر ایم پی اے بھی امریکہ دی مرضی دے بغیر نہیں لگ سکتا، پھر آرمی چیف انہاں دی مرضی دا، وزیر اعظم انہاں دی مرضی دا، اور وہ ساڈے دشمن نے۔ اللہ دا قرآن دا فیصلہ، مصطفیٰ دے فرمان دا فیصلہ۔ اس واسطے یاد رکھو سود دے بارے میں حدیث پاک پھر پڑھ کے سنا رہے ہیں، اجازت۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے جیسے انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اور بدقسمتی کے ساتھ آج ہمارا پورا ملک پاکستان سودی نظام پہ چل رہا ہے۔ میرے دوستوں کھڑے ہو جاؤ، آج وقت ہے، وگرنہ پانی سر سے گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایمان کی غیرت نصیب فرمائے اور خودداری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ